بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک سچا اور عبرتناک واقعہ سنانے والے ہیں جو ایک معصوم بچی کے ساتھ پیش آیا، اور اس واقعے کی گواہ ایک ماں ہے۔ جب ایک بدبخت باپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی اور پھر اس باپ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے نازل ہوا، دل تھام کر یہ واقعہ سنیے گا۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا یہ واقعہ ہے۔ ناظرین، ایک باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیسا رشتہ ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ باپ بیٹی کا محافظ ہوتا ہے، پر ہوتے ہیں نہ کچھ بد نصیب باپ جو اپنی بیٹی کی بھی عزت نہیں کرتے۔ یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں بلکہ سچا واقعہ ہے۔ ایک ماں اس واقعے کو سناتے ہوئے کہتی ہے کہ ملک شام میں ہمارا خاندان آباد تھا۔ میرے ماں باپ نے میری اچھے گھر شادی کی۔ کار ایکسیڈنٹ سے میرا شوہر دنیا سے چلا گیا۔ میرے ماں باپ بھی مر چکے تھے۔ میں بالکل ہی بے سہارا تھی۔ بھائیوں پر بوجھ تھی۔ میری ایک بیٹی تھی۔ میرے بھائیوں اور باویوں نے مل کر ایک شرابی آدمی سے پیسے لے کر میرا رشتہ طے کر دیا، یعنی کہ مجھے بیچ ہی دیا۔ میں صبر شکر کر کے اس کے ساتھ چل دی۔ وہ میری عمر سے کافی بڑی عمر کا انسان تھا۔ میں نے سوچا سکھ تو ملے گا، میری بیٹی کی زندگی تو سدھر جائے گی۔ اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ہم دونوں میاں بیوی اور ہماری اکلوتی بیٹی رہا کرتی تھی۔ شروع میں تو وہ میری بیٹی کو اپنی بیٹی ہی مانتا تھا، کیونکہ میری بیٹی نے پیدا ہوتے ہی اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا وہ اسی کو اپنا باپ کہنے لگی۔ میں جب حمل میں تھی تب ہی بہت عبادت کیا کرتی تھی اور صبر و شکر بھی کیا کرتی تھی، اس لیے میری بیٹی میں بھی وہ سارے گن تھے۔ وہ بھی میری طرح عبادت گزار تھی۔ میری بیٹی نے کبھی گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھائے تھے، بلکہ وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی۔ میرا شوہر اور میری بیٹی کا باپ کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ وہ شرابی، جواری اور زانی تھا۔ وہ گھر جب بھی آتا نشے میں دھت ہوتا تھا، کبھی بیٹی کو مارتا تو کبھی مجھے مارتا۔ میری کمسن بیٹی صبر اور شکر کرتی رہی۔ وہ بس اللہ پاک سے دعا کرتی کہ یا اللہ میرے باپ کو ہدایت دے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتی اور میں دوسروں کے گھروں میں برتن دھو کر اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالا کرتی تھی، کیونکہ میرا شوہر نہ تو میری اور نہ میری بیٹی کی ذمہ داری اٹھاتا تھا۔ وہ کماتا ہی نہیں تھا۔ میری بیٹی سارا دن گھر سنبھالتی اور میں باہر کام کرتی تھی، لیکن اس میں ایک بری بات یہ بھی تھی کہ جو کچھ بھی میں کما کر گھر لے جاتی تو وہ میرا شرابی شوہر مجھ سے چھین لیتا اور کہتا ہے کہ اس پر میرا حق ہے، تو جا اور کما کر لا، یہی تیرا کام ہے۔ میری بیٹی گھر پر کام کرتی رہتی، وہ بیٹی کو گور گور کر دیکھتا رہتا۔ وہ خود تو 70 سال کا بوڑھا تھا، لیکن اپنی بیٹی پر گندی نظر رکھتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن باحیا اور پاکیزہ تھی۔ نہ ہی وہ گھر سے باہر جاتی تھی اور نہ ہی دروازے پر کھڑے ہو کر کسی کو دیکھتی تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی اللہ کی نیک بندی تھی۔ باپ اس کو ایسے دیکھتا جیسے اس کو کھا جائے گا۔ جب اس کو باپ کی شیطانی نظروں سے خوف آتا تو وہ اللہ سے سجدے میں گر کر دعا کرتی، یا اللہ تو میری عزت کی حفاظت کرنا اور میں تجھے گواہ بناتی ہوں، میں تو سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی اور لوگوں کے جھوٹے برتن صاف کرتی تھی۔ گھر آ کر تھک کر سو جاتی۔ میرا شوہر پورا دن گھر سے باہر رہتا، شراب پیتا، جوا کھیلتا، پھر گھر میں آتا تو بیٹی کو حکم دیتا کہ مجھے کھانا دے دو۔ بیٹی سو رہی ہوتی تو وہ لات مار کر اپنا کام کرواتا۔ جب کھا پی لیتا تو بیٹی سے پیر دبواتا۔ وہ نیند سے بے حال ہو رہی ہوتی تھی، پھر بھی اف نہ کرتی، کیونکہ وہ سوچتی تھی کہ میرے سامنے اور کوئی نہیں بلکہ اس کا سگا باپ ہے۔ باپ کے رتبے کی اس کو پہچان تھی، تب بھی سر جھکا کر خدمت کرتی، لیکن وہ باپ نہیں، ایک شیطانی سوچ والا انسان تھا، ایک ایسا شخص جس کو کسی رشتے کی تمیز نہیں تھی۔ میں بھی بس اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی کہ میری معصوم بیٹی کی حفاظت فرمانا۔ ایک بار کی بات ہے، میں کام پر گئی، پیچھے سے میرا شوہر اپنے جیسے عیاش اور بگڑے ہوئے شرابی دوست کو لے کر گھر آیا
اور آتے ہی میری بیٹی کو آواز دی۔ میری بیٹی اس دوست کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی، پھر وہ باپ تھا، آواز پر آواز دیے جا رہا تھا۔ جب وہ نہیں آئی تو اٹھا اور چیخنے چلانے لگا اور اس کو گھسیٹتا ہوا اور اس کو مارتا ہوا بالوں سے پکڑ کر لے آیا۔ اس کا دوست بھی ہنسے ہنسے اس کو دیکھ رہا تھا۔ پھر باپ نے کہا، کھانا دو ہمیں۔ میری معصوم بیٹی کھانا پکانے لگی تو میرے شوہر کا دوست کہنے لگا، تمہاری بیٹی تو بہت خوبصورت ہے، اتنا حسین ہیرا کہاں چھپا رکھا تھا؟ اس کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ تم نے اسے پہلے کیوں نہیں دکھایا؟ تو وہ کہنے لگا، یہ کسی کے سامنے ہی نہیں آتی، لیکن تو میرا دوست ہے اس لیے کھینچ کر لایا ہوں۔ یہی تو بات ہے۔ اسے دیکھ کر پہلی نظر میں میرے من میں خیال آیا، دیکھو تمہاری بیوی کی تو عمر ہو گئی ہے اور تم ایک ہٹے کٹے آدمی ہو اور دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہو، جوانی کو باہر کیوں برباد کرتے ہو؟ اگر سکون سے گھر میں رہنا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کو کیوں نہ اپنی بیوی بنا لو۔ جب جوان بیوی ہوتی ہے تو آدمی کا دل گھر میں ہی لگا رہتا ہے، خوب عیش کرتا ہے، مزے کرتا ہے۔ اگر باہر جانا تو بس مجھ سے ملنا۔ جب جوان بیوی ہوتی ہے تو آدمی کا دل گھر میں لگا رہتا ہے، خوب عیش کرنا، مزے کرنا۔ اگر باہر جانا ہو تو بس مجھ سے ملنا یا اپنے دوستوں سے مل کر گھر آ جانا، اور گھر میں تمہاری جوان بیوی تمہاری خدمت کے لیے موجود ہوگی۔ پر یہ تو میری بیٹی ہے، اس سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر میری بیوی وہ کیا کہے گی؟ پر جیسی صحبت ہو ویسے ہی انسان کی سوچ ہو جاتی ہے۔ شیطان کا ساتھی بھی شیطان ہی ہوتا ہے۔ جب شیطان دوست نے اس کے دماغ میں یہ گندی سوچ ڈال دی تو میرا شوہر تو ویسے ہی بھٹکا ہوا تھا، گمراہ تھا۔ اس نے یہ نہ کہا کہ میں اس کا محرم ہوں، اس کا باپ ہوں، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو شراب کے نشے میں چور تھا، اور ویسے بھی ہوش میں تو انسان ایسے کام نہیں کر سکتا۔ اس کی نوجوان بیوی کے نام سے رال ٹپکنے لگی۔ بولا، بات تو ٹھیک کہتے ہو، میں کیوں باہر وارہ گردی کروں، باہر رہ کر اپنی جوانی برباد کروں، جبکہ خوبصورت پری گھر میں ہی موجود ہے، یہ محلے والے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ وہ بہک گیا اور کہا، بتاؤ کیسے کروں شادی؟ تو اس نے کہا، تمہاری بیوی تو گھر پر ہوتی ہی نہیں، بس میں قاضی کو لے آؤں گا اور تم اس قاضی سے کہنا کہ یتیم لڑکی ہے، بے سہارا ہے، کسی دوست کی تھی اور وہ مر گیا تو سہارا دینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں۔ تمہاری بیوی کو تو ویسے بھی یہاں کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ کھانا کھانے لگے، لیکن میری بیٹی نے یہ سب سن لیا تھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی، اور جب میں گھر کا کام کر کے واپس آئی تو اس نے کہا، امی جان، میرا باپ میرے ساتھ کچھ غلط کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ کچھ غلط کرنے والا ہے، مجھے بچا لو۔ یہ کہہ کر ساری بات مجھے بتا دی۔ میں ویسے ہی تھکی ہوئی تھی اور پھر مالکن نے بھی مجھے بہت جھڑکا تھا، سارے کام مجھ سے ہی کرواتی تھی۔ میں چڑچڑی سی ہو گئی تھی، اور ہم ماں باپ کا یہ اصول ہے کہ ہم بچوں کی بات سنتے ہی کب ہیں۔ میں نے بھی اسے سمجھا دیا، وہ شرابی ہے، شراب پی کر آیا ہوگا، اس لیے وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوگا، تو فکر نہ کر، وہ تیرا باپ ہے، اتنا بھی نہیں گر سکتا۔ اور یہ میری بھول تھی کہ میں نے کیسے اس شیطان کے پجاری پر یقین کیا۔ اگلے دن جب کام کرنے نکلی تو اس کا دوست قاضی کو گھر لے آیا۔ مولوی نے کہا، اس کی عمر بہت کم ہے، شادی کیوں کر رہے ہو؟ تم اسے بیٹی بنا کر بھی تو رکھ سکتے ہو۔ اگر یہ تمہارے دوست کی بیٹی ہے اور یتیم بھی ہے اور اس کو اپنی بیٹی بنا لو، باپ بن جاؤ، شفقت لوٹاؤ۔ لیکن میرا شوہر اور جانور دوست نے اسے کہا، مولوی اپنے کام سے کام رکھو، نکاح پڑھاؤ اور جاؤ یہاں سے، اور تمہیں ہم پیسے دے رہے ہیں نا۔ اور پھر اس کے بعد اس کا باپ میری بیٹی کے پاس آیا اور بولا کہ چل تیری شادی ہے میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ ابا ایسا نہ کرو، کچھ تو رحم کرو، گناہ کبیرہ کر رہے ہو۔ لیکن اس کا باپ اسے مارتا ہوا قاضی کے پاس لے گیا اور زمین ہل گئی، آسمان کانپ گیا۔ دیکھو درندگی، ایک باپ نے اپنی ہی اولاد اور اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی اور وہاں کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا۔ ظلم کا بازار گرم تھا،
ایک باپ اپنی ہی بیٹی کا شوہر بن گیا۔ ماں نے بھی مظلوم بیٹی کی فریاد نہ سنی، بیٹی دہائیاں دیتی رہی، ابا نہ کرو۔ باپ کہاں تھا، وہ تو شیطان تھا۔ میرے آنے سے پہلے قاضی نے نکاح پڑھا دیا تھا۔ وہ بہت ہی غمزدہ تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کا نکاح پڑھائے۔ وہ شیطان اس کے بعد ہنستا ہوا میری بیٹی کا بازو پکڑا اور میری پری کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور تمام حدیں پار کر دی۔ شاید میری بیٹی کی قسمت ہی خراب تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میری بیٹی کی چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے قدم وہی جم گئے، زبان بند تھی۔ پھر میں پتھر کی بنی کھڑی رہ گئی۔ میرا شوہر تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، ایک بات غور سے سن لو، میری تمہاری بیٹی سے شادی ہو گئی ہے اور میری بیٹی نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ تمہیں اگر یہاں رہنا ہے تو شرافت سے رہو، جس طرح کام کرتی ہو کام کرتی رہو۔ اگر تم نے اس کے یا میرے معاملے میں بولا تو یاد رکھنا تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مجھے طلاق کا ڈر تو نہ تھا، لیکن اس نے کہا کہ طلاق کے علاوہ میں تمہیں یہاں سے ایسے نکالوں گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئی۔ تمہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ کہنے لگا، میرے اور میری بیوی کے معاملے میں کچھ نہیں بولنا۔ اس کے بعد وہ کمرے میں چلا گیا۔ میری بیٹی کو اس نے 2 دن تک میرے سامنے نہیں آنے دیا۔ وہ کس حال میں تھی؟ اس آدمی نے اس سے شادی کرنے کے بعد اپنے حقوق استعمال کیے۔ یہ حق تو اس کا تھا بھی نہیں کیونکہ وہ اس کا باپ تھا۔ شوہر کیسے بن گیا؟ اس کے بعد جب میں اس کے پاس جاتی بھی تھی تو وہ مجھے مارتا اور کہتا، تو یہاں سے نکل جا ورنہ تجھے بھی مار دوں گا۔ میں نہیں بتا سکتی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اس کے چنگل سے نکالنے کی کتنی کوششیں کی۔ میں تو کام پر بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیتا اور اس کے بعد دروازہ بند کر دیتا۔ میں دروازہ بچاتی رہتی لیکن وہ مجھے گھر میں آنے ہی نہیں دیتا تھا۔ 2 دن گزر گئے۔ میری معصوم ننھی بیٹی وہ ظالم کی قید میں تھی، اور پھر ایک دن جب میں لاچار بے بس ماں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے اپنی بیٹی کی چلانے کی آواز آئی، لیکن اب اس چلانے میں بہت کچھ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے رب کریم، اے کائنات کے مالک، تو دیکھ رہا ہے نا، میری عزت کے محافظ نے میری عزت لوٹ لی۔ جس کو تو نے میرے لیے میری عزت کی حفاظت کے لیے بنایا، اس نے ہی میری دنیا اجاڑ دی۔ یہی میری عزت کا لٹیرا نکلا۔ میں تو اپنے سگے باپ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ جب سے ہو سنبھالا اسی کو باپ مانا۔ اے رب کریم، زلزلہ کیوں نہ آیا، زمین کیوں نہ پھٹی، آج تیری بندی لٹ گئی۔ میں تجھ کو گواہ بنا کر آج اس بدبخت باپ کو بددعا دیتی ہوں کہ میرے باپ پر ایسا عذاب نازل کرنا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مرے۔ یہ تیرا تو نافرمان تھا ہی، حرام کاریاں تو کرتا ہی تھا، پر آج اپنی بیٹی سے شادی کر کے مسلمان ہونے کا حق بھی کھو دیا۔ اے اللہ، تو میرا ضامن ہے، گواہ رہنا۔ میرے گھر کے دروازے ہل رہے تھے، میں سب سن رہی تھی۔ مجھے تو جیسے کسی نے پتھر کا ہی بنا دیا ہو۔ پھر مجھے ہوش آیا، میں چیختی ہوئی کمرے میں آئی، پر تب تک میری لاڈلی میری جان دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد میں نے نفرت سے اس شیطان کو دیکھا جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، اپنا کام دکھا چکا تھا، درندگی نکال چکا تھا۔ میں اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی، ظالم انسان، وحشی آدمی، تو نے کیا کر دیا؟ اس کو وہیں دھکا دے کر میں اپنی بیٹی کے پاس آئی۔ میں تڑپ گئی تھی کیونکہ میری جان اب اس دنیا میں نہیں تھی اور میرا شوہر نشے میں ڈوبا ہوا تھا، اپنی درندگی اپنی ہوس نکال چکا تھا، میرا بھی دم نکل چکا تھا۔ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر باہر لائی اور اس پر چادر اوڑھی۔ کس دل سے میں نے اس کے کفن دفن کا انتظام کروایا، یہ ایک ماں کا دل ہی جانتا ہے۔ جب اس کو دفن کیا جا رہا تھا، لوگ بتاتے ہیں کہ تیری بیٹی کا تو چاند سا چہرہ تھا اور جنت کے راستے جا رہی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی بیٹی بہت پاکیزہ تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس آدمی کا گلا دبا کر مار دوں۔ میں واپس گھر آئی
اور آج اس شرابی سے سارے رشتے ختم کرنا چاہتی تھی، اور جیسے ہی اس کے کمرے میں آئی ایک عبرتناک منظر دیکھا، اور وہ انسان نہیں تھا، وہ کتے کی شکل کا ہو گیا تھا، اور اوپر کے جسم کا حصہ کتے کا اور نیچے کا انسان کا تھا۔ وہ مجھے دیکھنے لگا اور اب میں اس کی کیا مدد کرتی؟ قدرت کا تو عذاب ہی آ چکا تھا۔ اللہ پاک نے اسے کتا بنا دیا تھا کیونکہ میری بیٹی نے اپنے اللہ کو گواہ بنایا، تو قدرت کیسے اس کی بات کو ٹکراتی؟ میری پاکیزہ بیٹی جنت میں چلی گئی اور اس کا باپ دنیا میں ہی عذاب جھیل رہا تھا۔ اس کے نیچے کا حصہ اب مفلوج ہونا شروع ہو گیا اور وہ اپاہج ہو گیا، اس جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا جس جگہ بیٹھا ہوا تھا، جس جگہ میری بیٹی مری تھی، جہاں پر اس نے اس کی عزت کا سودا کیا تھا۔ اس دن سے وہ وہیں بیٹھا تھا، ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ نیچے کا حصہ پتھر کا بن گیا اور اوپر کا حصہ کتے کی شکل کا تھا۔ پھر انصاف ہوا، میری بیٹی کو انصاف مل گیا، لیکن جس طرح سے وہ دنیا سے گئی یہ بات مجھے ابھی تک برداشت نہ ہوتی۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا اور میں دن گن رہی تھی کہ کس طرح میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں۔ ایک انسان نے، ایک باپ نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔ بے شک انسان اگر گناہ کرے تو اسے اس دنیا میں ہی اس کے گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن انسان سمجھتا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی درندگی سے بچائے اور پکا اور سچا مسلمان بنائے۔